سننا تو پھر زور سے مجھے بھی سنائے سبحان اللہ۔ جگ ورتی نہیں، بولو، بڑی معروف بات جو میں نے یہاں تو نہیں شاید کسی اور جگہ پہ عرض کی ہو، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ ہندوستان کی ایک ریاست ہے جونا گڑھ، بولو تا کہ ٹری ہے، جونا ہندوستان دی ریاست ہے جونا گڑھ۔ جونا گڑھ ریاست ہے، وہاں ایک مستری رہتا ہے راج جڑے اساریاں کرتے ہیں۔ دیکھیں ہر کسی کا سرکار کی بارگاہ میں محبت کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ وہ مستری کیا کرتا تھا، سنگ تراشتا، پتھر تراشتا تھا، مگر طریقہ اس کا یہ تھا، ایک ہاتھ تھے اٹ پکڑ دے، پچھلیاں ساریاں ایک پاسے تے اے ہکا ایک پاسے، ایک ہاتھ میں اینٹ پتھر پکڑ کر اسے تراشنا شروع کرتا ہے، تے ادو سائیاں تے 1000 واری درود پڑھنا شروع کرتا ہے، 1000 واری درود بھی مکدا ہے تے او دی ایک اٹ بھی تیار ہے۔ نہیں مینو امتحان لمن دیو، درود کتنی واری پڑھدا ہے؟ زور سے بولو۔ تے اٹا کتنیاں؟ ہر روز ایک اینٹ تیار ہوتی ہے، 1000 دفعہ درود بھی مکمل ہوتا، اس کا معمول ہے، اس کی روٹین ہے، پڑھتا رہا چلتا رہا۔ ایک رات نہ حضور کو مستری پہ پیار آ گیا، مستری سو گیا، خواب میں حضور تشریف لے آئے، અહીં સમજો મિસ્ત્રી દے جمن دا مقصد پورا ہو گیا۔ خواب میں سرکار تشریف لائے، مستری صاحب نے اپنے رخسار حضور کے مقدس نالین پہ رکھے اور سرکار کے مقدس قدمین کو چوم بھی رہا ہے، رخسار حضور کے نالین پہ ایسے رگڑ بھی رہا ہے سرکار کے جوڑوں پر۔ ویسے منظر سوچ کے مزہ نہیں آ رہا ایسا۔ خواب میں سرکار کو پیار آیا، حضور فرمایا مستری تو پڑھنا ہے نیت 1000 واری درود میرے تے؟ اس نے کہا جی سائیں میں پڑھنا۔ سرکار کو اتنا پیار آیا، حضور نے خواب میں سارے پردے مرتفع کر دیے، فرمایا وہ کون سا شہر ہے؟ مستری کہنے لگا حضور میں تو کبھی جونا گڑھ سے باہر نہیں گیا۔ سرکار نے فرمایا وہ میرا مدینہ ہے۔ خواب میں، اور وہ سامنے دیکھو میرا گنبد خضرا شریف ہے۔ اچھا حضور؟ فرمایا ہاں۔ سرکار فرمائیں مستری صاحب راتی تیز ہوا چل رہی ہے، مینوں سلام کرنا آئی مدینہ تے اے ویکھنا تیز ہوا نے میرے گنبد کا ایک پتھر کنگرا گرا دیا ہے، ہوا کی وجہ سے پتھر گر گیا ہے کنگرا گنبد کا۔ مستری نے دیکھا خواب میں، جی حضور وہاں سے پتھر گرا ہوا ہے۔ سرکار حکم، سائیاں فرمایا حکم کیا؟ تیسی کانڈی چاہ تے کا لپڑ مدینے میرے کول، دستا بیان درود ہڈ ورتی کی میں جے بول دے ہوتا۔ خواب ختم ہو گیا، سرکار تشریف لے گئے، صبح بیوی نے جگایا، بے اٹھی کو سبزی لایا، کو گوشت لایا، گردہ کو لنگر پکاویے۔ مستری نے کہا نا میری یہ سبزی والی ڈیوٹیاں ختم، مجھے تو ٹھیکہ مل گیا ہے۔ بیوی سر پکڑ کے بیٹھ گئی، راتوں رات کون سا ٹھیکہ مل گیا؟ اس نے سارا خواب اپنی بیگم کو بتایا، وہ حیران ہو گئی۔ اس نے کہا نہ تیرے کو پاسپورٹ، نہ ویزا، نہ وسائل، نہ خرچہ، تے جاننا ہے تو مدینے۔ اس آکھا اے سارا کچھ مینوں تاں چاہیدا ہا جے میں آپ جاندا پیا ہواں تا۔ بھئی سبحان اللہ، تو میرے کپڑے شپڑے تیار کر۔ اس نے کپڑے تیار کیے، پاٹی پرانی جتی تے پاٹا پرانا، مستری دا غریب آدمی تو سوٹ تے تیسی کانڈی اوزار، تھیلے تے تھیلا تے آپ جاندا پیا آپ دے گھروں ٹر تے جونا گڑھ دی بندرگاہ تے سمندر تے، جتھے بحری جہاز 3000 حاجیاں نو لے تے جدے روانہ ہوندا پیا۔ اس دور کی بات ہے۔ کتنے حاجی؟ زور سے بول دو۔ 3000 حاجی، حاجی تیار ہیں، جہاز بھی تیار ہے، اندر بیٹھے ہیں۔ خدائی انتظام کو ویسے قربان نہ جائیں، جہاز کا کپتان انجن سٹارٹ کرتا ہے، انجن سٹارٹ ہی نہیں ہوتا۔
چلاتا ہے انجن چلتا ہی نہیں. حیران ہو گیا, نئے نکورے چلینے ہے تو چلتا نہیں. دور سے نا یہ مستری جوتیاں چٹکاتا, گرد اڑاتا ہوا بھاگتا ہوا آ رہا ہے, تھیلا بھی کنجدا. قریب آیا تو کپتان سے مخاطب ہو کر بڑے نخرے سے کہنے لگا, جاندے نہیں ہو. اس نے کہا نواں نکور جہاز انجن چلینے درود ہڈ ورتی نے, چلاتے ہیں تو چلتا نہیں. مستری یقین کی تصویر بنے کپتان سے کہتا ہے, جب تک میں اے تروٹی جتی تیرے جہاز تے نہ رکھی تیرا انجن نہیں چلنا. یعنی اس نے پورا خواب جہاز کے کپتان کو سنایا. کپتان بھی محبت والا تھا. اس آقا مستری ہے تیرا اعزاز, سائیاں تینوں ساد لے آئیں کرتے, لے میں تینوں جاننا, نہ پاسپورٹ نہ کاغذات نہ ویزا نہ معاملات, لے میں تینوں جاننا تے پر جے اگلیاں کٹ چھڑیا تو میری ذمہ داری کوئی نہیں. اس آقا تمہیں لے چل. مستری تروٹی جوتی جہاز دے ڈیک تے رکھی تے انجن بولون تو چل پیا ہے. چلا ادھر سے بحری جہاز 3001 حاجیاں نو لے تے روانہ ہویا. ادھر حضور علیہ السلام اپنے دربان اور خادم کے خواب میں تشریف لائے مدینہ منورہ میں. سائیاں فرمایا میں جونا گڑوں مستری صدویندہ پہ ہوں, انہوں جدے چو بندرگاہ تو لیتے مدینے میرے کو پڑھو. حکومت آج بھی میرے مصطفیٰ کی ہے. زور سے بولو جو بول سکتے ہو. مستری صاحب کے پہنچنے سے پہلے بحری جہاز تھا, کچھ 4 دن لگ گئے. پہنچنے سے پہلے جدہ کی بندرگاہ پہ پوری گارد لگ گئی سعودی حکام کی. سارے حاجی جہاز سے اترے, جہاز لنگر انداز ہوا, سارے حاجی اتر کے جا رہے ہیں. دوروں میں مستری بھی نا تھیلا رکھتے تے بجدہ آمدہ ہے. یہ لوگ بھاگے, دربان نظر پڑی تے قریب جاتے پوچھ دیں انتا من جوناگڑھ, تو جوناگڑھوں آئے ہیں. اس کا جیا انہاں کا مہربانی کر اے تھیلا لا تے سانو پکڑا, تو ساڑے اگو اگو ٹورتے اساں تیرے مگر ٹورنے ہیں. کوشش ہے شوق لگ جاوے سانو درود دا. جدہ سے لیا اور پہنچ گئے مدینہ منورہ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. جب پہنچ گئے گنبد خضرا کے سائے میں تو دربانوں نے کہا مستری کو دکھا کر وہ تروٹی جگہ کنگرا, انہوں نے کہا اے دی پروں تینوں سائیاں سڑے آئے, پہلی دفعہ دیکھ رہا. اس نے کہا جی بالکل یہی جگہ مجھے خواب میں سرکار نے دکھائی تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر اوپر چڑھو اور اس کو ٹھیک کرو. نہیں ہوں کمبے پیا روے پہ. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ ایک اتے چڑھن دا حوصلہ کتھوں لے تھے آپ, رو رہا ہے, کانپ رہا ہے. یہ مشکل کشائی بھی مکین گنبد خضرا نے فرمائی. دل سرکار گل پائی. سائیاں فرمایا جی میں جونا گڑھ نہیں پڑھنا ہوں. فرمایا ایتھے بھی درود پڑھدا چل تے میرے گنبد دیاں پوڑیاں درود پڑھتا پڑھتا پہنچ گیا اوپر. جو وہاں پر گئے ہیں انہوں نے پتہ ہے میں کیڑی تھارا دی گل کردا پیا. ایک تو میں ویکھی بیٹھا نا مینوں ملے نو تائیں تے مینوں لب بھی لیندے آنے. میں جتھے بھی بیٹھا نا تے حاجی صاحب اپڑ گئے میرے کول, یہ سامنے بیٹھے اب رو رہے ہیں سرکار کی محبت میں. یہ چڑھ گئے اوپر مستری صاحب. تے طریقہ ہوا جڑا جونا گڑھ, ایک ہاتھ تج پتھر تے 1000 واری. میرے خیال تھک گئے ہو. 1000 واری درود بھی مکہ تے پتھر بھی تیار ہو گیا. اس نے جب تیار ہوا نا تو اس نے ایسے کر کے بسم اللہ ایسے کر کے نا اس نے گنبد خضرا شریف پر ایسے پتھر لگا دیا. جب لگ گیا ہن دربان آکھن بھی تلے آ. اے آکھے نا ہن تو میں مزدوری لمنی ہے, اب تو میں نے بولو مزدوری. دربان آکھا آسان دیونی ہے.
तुसा किश दे सकते हो ना। मंजर लाइन ज़हन में, वो ऊपर वाला सबसे तीसरी मंजिल। ऐसे गुंबद खजरा शरीफ को ना जफ्फी नहीं, मिस्त्री जफ्फा पा दे खलोता, ऐसे खड़ा हो और मनाजात के अंदाज में ना, मिन्नत और दरखास्त के अंदाज में कहने लगा, मौला मैं हिंदुस्तान चो आते तेरी यार दी ड्यूटी दी है, तो मौला खिदमत की है, मैं तेरे महबूब दी मजदूरी भी मैनू उत्ते ही दरू चाहिए, मजदूरी भी तुझसे लूंगा क्या। अब उसकी बात सुने, कहने लगा, मौला मैं तेरे महबूब दी हदीस पाक पढ़िया भी है ते सुनिया भी है कि मजदूर दी मजदूरी ओनू पसीना सुकण तो, बहुत शुक्रिया, ते मैं ये भी तेरे नबी दे फरमान हदीस पाक पढ़िया ते सुनिया है कि जेड़ा बंदा जिस हाल च मरसी कयामत वाले दिहाड़े उसे हाल च आप दी कब्र तो उठाया जासे। ऐसे खड़ा है, मजदूरी सुनाऊंगा जब सबकी तवज्जो मेरी जानिब हो जाएगी। ऐसे गुंबद शरीफ को सीने से लगा के खड़ा है, ऐसे आंदा, मौला मैनू मजदूरी ये चाहिए, जे मेरी उम्र दे को 4 साल रन दिन न पिछा तो मैनू नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, अभी भेज मलकुल मौत को, इसी तरह अभी मेरी रूह को कब्ज करे। मैं चाहता हूं कोई बीमारी से मरेगा, कोई हादसे से, कोई डूब कर, कोई जल कर, कोई बिस्तर पर, मैं चाहता हूं मैं इसी तरह से मरूं और कयामत के दिन अपनी कब्र से इसी तरह से उठाया जाऊं। कबूल किवें ना होया, बाद कबूल किवें ना होया, दुआ कबूल कैसे ना होती। उसी वक्त मलकुल मौत आए, ऐसे खड़े खड़े मिस्त्री साहब की रूह पाक को कब्ज किया गया। पता नहीं आपने गौर किया है कि नहीं किया, चढ़िया आप लाया मदीने आलिया, जनाजा मस्जिद नबवी शरीफ में, दफन भी बकी में। सरकार दी हदीस पाक दा पंजाबी तर्जमा सुन लो। सरकार फरमाते हैं, जे तुहाडे वस च होवे तां मेरे मदीने च मरो। मेरे ख्याल आसान जी गल है, जे तुहाडे वस च होवे, और मोहब्बत वाली गल है, जे तुहाडे वस च होवे तो मेरे मदीना में मरो और बकी में दफन हो। हुजूर क्यों? सरकार ने फरमाया, कयामत के दिन मैं सबसे पहले बकी वालों का सिफारिशी बनूंगा। वुजू होवे तो बड़ी सोहनी गल है, वुजू ना भी होवे तभी अल्लाह फरमांदा, बगैर वुजू भी मेरे यार दी जात ते दरूदो सलाम पढ़ना तेरा का, मैं कबूल ना करा मैनू मुहम्मद दा खुदा ना। हुण खलो जाओ, ये गल मैं हुण इत्थों नहीं करदा पिया, तुहानूं इत्थों करदा पिया, इत्थों नहीं, इत्थों। मैं और तुसा इत्थां ही बैठे बैठे हुणे हुणे नीयत करिए ना कि मौला जितने साह बाकी हैं ना, कसरत नाल उठना, बांधा, समदा, जागना, तेरे महबूब ते दरूद पढ़साएं। मेरी ये बात नोट करना, तुहानू ते मैनू सोरी नहीं लगनी साडे काम अल्लाह कित्थों कित्थों किवें किवें सिद्धे कीती जांदा। आमीन कह दें, अल्लाह 40 में से एक आमीन कबूल कर देता है। अल्लाह सरकार पर दरूद और सलाम का जो हमने अभी जिक्र किया है, इसकी बरकत से और सारी महफिल शरीफ का वसीला हम अपने मौला की बारगाह में पेश करते हैं कि मौला अपने महबूब के मुकद्दस जोड़ों का सदका बाबा जी के बच्चे को शिफा अता फरमाए, इनकी आजमाइशों को, तकालीफ को अल्लाह पाक खत्म फरमाए। साथ हाजी साहब है, अल्लाह इनको भी शिफा सेहत, जितने भी बीमार हैं अल्लाह सबको सेहत दे, जितने परेशान हाल हैं अल्लाह मुश्किलात आसान फरमाए। दुनिया दारुल इम्तिहान है,
دارل مومن کو دو راہ ہوندے لب جاوے تو شکر ہے، لگا جاوے تو صبر ہے، شکوے دا تریہ راہ مومن کو ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ کدے بندے نو دے تے ازمیندہ ہے، کدے لے تے ازمیندہ ہے، بھی شکر کردہ ہے کہ صبر کردہ ہے۔ شکوے کا تیسرا رستہ مومن کے پاس نہیں ہوتا۔ اللہ کرے جو کلمات میں نے کہے، جو آپ نے سنے، آپ نے فرمائے، اللہ کریم سب کو میری اور آپ کی خطاؤں کا کفارہ بنا دے، ہم سب کا خاتمہ اللہ کریم ایمان پر فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔